یہ ہم نے اس کو عملی طور پہ اختیار کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بن جائے، اللہ کی فرما برداری بن جائے۔ ہماری زندگی، ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، قربانی کا جانور خرید کے لا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، اپنی شہرت کروانا نہیں ہے، اپنی عمارت کا روب جھاڑنا نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ قربانی اخلاص سکھاتی ہے، نیت کو خالص کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ اگر نیت کو خالص نہیں کریں گے تو قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، ضائع چلی جائے گی۔ تو یہی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی عمل اگر تم نے کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے اگر آپ نے اللہ کی خاطر نہیں کیا۔ اگر لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے عمل کرتے ہیں اور لوگوں میں زیادہ اپنی شہرت کروانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اخلاص سیکھنا ہے، اس سے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ عام صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت والی بات اس لیے بھی ہے کہ اس میں ہم مکمل طور پہ انوالو ہوتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے آرام سے جیب سے کچھ پیسے نکالے کسی غریب کو دے دیے، ٹرانزیکشن کی، ثواب تو اس کا بھی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا بڑا ثواب ہوتا ہے، لیکن اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، منڈی جاتے ہیں، خریدتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، پھر سنبھالتے ہیں گھر کے اندر، پھر جناب اس کو ذبح کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اپنی نگرانی کے اندر، پھر گوشت کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو کتنا زیادہ اس میں مشقت بھی ہم برداشت کرتے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف آسانی والا دین نہیں لینا چاہیے، وہ احکامات، وہ کام جو آسانی والے ہیں صرف اسی کا نام دین نہیں ہے۔ بعض دفعہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کی بھی کرنی پڑتی ہے، مشقت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی خاطر مشقت کرنا بھی سیکھیں اور محنت کر کے، کوشش کر کے لوگوں تک پہنچنا سیکھیں، لوگوں کو تیار شدہ چیز لا کے دے۔ ایک ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، جاؤ بھی جا کے ادھر سے کپڑے لے آنا، ایک یہ کہ آپ خود جاتے ہیں کپڑا خرید کے لا کے دیتے ہیں، اور زیادہ آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی نا۔ تو یہ آسانیاں بانٹنے کی ایک پریکٹس جو ہے وہ ہمیں کروائی جا رہی ہے۔ پھر گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایک محبت کا درس ہوتا ہے کہ یار تمہارا بھائی ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، تو تم نے جانور کے گلے پہ اگر چھری چلا دی ہے تو اپنی اناؤں کو بھی ذبح کر دو، ذرا اپنے دل کے اندر جو نفرتیں موجود ہیں ان کو بھی ذرا قربان کرو۔ جاؤ نا گوشت لے کے اپنے روٹھے ہوئے بھائی کے پاس، کسی رشتہ دار کے دروازے پہ چلے جاؤ کہ کوئی بات نہیں، شیطان نے ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، ہمیں ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہے، لیکن اللہ کا حکم تو یہ ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کی جائے، تو اتنی ہمت پیدا کریں نا۔ تو قربانی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف جانور کو ہی ذبح کرنا ہے، ہم نے اپنی اناؤں کو بھی ذبح کرنا ہے، ہم نے دلوں کے اندر جو نفرتیں، بغض اور کینے پار رکھی ہیں ان کو بھی کاٹنا ہے، ان پہ بھی چھری چلانی ہے۔ اور یہ گوشت کی تقسیم جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو معاشرے کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، الفت پیدا کرتا ہے۔ یہ تحفے تحائف دینا، ایک دوسرے کو کھانے پہ انوائٹ کرنا، اس سے محبت بڑھتی ہے، اسلامی اخوت بیدار ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ قربانی کے پیسے دے دینا غریبوں کو، یہ اگر مقصود ہوتا تو یہ والے فوائد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہیلپ تو غریبوں کی اس میں بھی بڑی ہے، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سال کے بعد کھانے کو گوشت مل جاتا ہے، لیکن یہ صرف غریبوں کی ہیلپ نہیں ہے، اس سے جو آپ کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، اس میں جو پیار اور محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اخوت بڑھتی ہے، وہ عام صدقہ کرنے میں نہیں بڑھتی۔ اس لیے ہم نے اس عید پہ یہ بھی کام کرنا ہے کہ ہم نے روٹھے ہوئوں کو منانے کی کوشش کرنی، ان کے گھر میں گوشت بھیجیں، لوگوں کے گوشت کو، تحائف کو قبول کریں، خود چل کے جائیں کسی کے گھر کے اندر اور خود ایک دوسرے کو ملیں جا کے۔ ہاں آپ کے پاس ملازم بھی ہوتے ہیں، ملازموں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن زیادہ مقصد تب پورا ہوگا جب آپ نے خود گوشت پکڑا ہوا ہے اور اپنے ہمسائے کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، بیل دیتے ہیں کہ بھائی جان میں آپ کے لیے یہ گفٹ لے کے آیا ہوں، ہماری طرف سے قبول کر لیجیے۔ تو یہ بھی ہمیں قربانی کا ایک درس ملتا ہے۔ پھر ہم نے معاشرے میں، رشتہ داروں میں تھوڑا سا نظر بھی دوڑانی ہوتی ہے کہ یار کون سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہمارے عزیز و قارب میں سے، جو قرب و جوار میں رہتے ہیں، کون سے ہمسائے ایسے ہیں جو قربانی اس دفعہ نہیں کر پائے۔ تو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا جب آپ عمل شروع کریں گے تو آپ کو لوگوں کے حالات سے واقفیت بھی حاصل ہوگی،
थोड़ा सा अंदाजा होगा कि यार आखिर नई कुर्बानी हर साल ये भाई किया करता था, इस दफा नहीं की तो कोई तो मसला हो सकता है ना। हो सकता है पूरा साल आपकी तवज्जो इस तरफ ना गई हो कि यार इसके हालात कहीं खराब तो नहीं है, ये किसी परेशानी का शिकार तो नहीं हो गया, क्राइसिस के अंदर तो नहीं आ गया, मेरा फलां रिश्तेदार किसी क्राइसिस के अंदर तो नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कुर्बानी के मौके पे हमें अंदाजा हो जाता है। ये नहीं है कि जानबूझ के लोगों को तंग करने की पूछा जाए आपने इस दफा कुर्बानी नहीं की, क्या कर रहे हैं, फिर कब लेके आएंगे, तो खामखा लोगों को तकलीफ ना दें, लेकिन हालात पे नजर रखें, थोड़ा बहुत जायजा लेने की कोशिश करते रहे कि किस भाई ने कुर्बानी नहीं की। तो इससे क्या होगा कि मुआशरे के अंदर जो गुरबा और मसाकीन है, जरूरतमंद है, या वैसे खुशहाल है लेकिन आजकल क्राइसिस के अंदर चल रहे हैं, तो आपको उनके हालात से वाकफियत मिल जाएगी। तो उन तक पहुंचें, उनके हालात को मालूम करें और फिर मुस्तकिल तौर पे उनके लिए कुछ आसानियां पैदा करने की जो है वो कोशिश करें। तो ये कुर्बानी जो है वह हमें बहुत सारे सबक सिखाती है, ये हमें जो है बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए आती है। अगर हम ये चीजें नहीं सीखेंगे तो महज जानवरों के गले पे छुरी चलाने से वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो हमने मुकम्मल तौर पे कुर्बानी से कुछ हासिल करने की कोशिश करनी है।